حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ اس میں بہت سے مرد اور عورتیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد پھیل گئی اور تعداد میں بہت بڑھ گئی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام آج واپس آئے اور اپنے اولاد کو دیکھے تو پہچان نہ سکے۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اے آدم، یہ تیری اولاد ہے، تو وہ بہت زیادہ حیران رہ جائیں گے اور فرمائیں گے سبحان اللہ، کیا یہ ساری میری اولاد ہے؟ اولاد آدم علیہ السلام کی بہت بستیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے لیے بہت سے گھر بنا لیے۔ وہ زمین میں ہل چلاتے، کھیتی باڑی کرتے اور زندگی بسر کرتے تھے۔ لوگ آدم علیہ السلام کے دین پر گامزن تھے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ لوگ صرف ایک ہی امت تھے، ان کا باپ آدم اور ان کا رب اللہ تھا۔ لیکن ابلیس اور اس کی فوج اس سے کیسے خوش ہوتی؟ کیا لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے؟ کیا لوگ ایک ہی امت رہے گی، آپس میں جدا جدا نہیں ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا آدم کی اولاد جنت میں داخل ہوگی اور ابلیس کی اولاد جہنم میں رسید ہوگی؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا تو اللہ نے اسے دھتکار دیا اور اسے ملعون قرار دیا۔ کیا وہ آدم کی اولاد سے انتقام نہیں لے گا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں؟ یہ ہر صورت ہو کے رہے گا۔ شیطان نے دیکھا کہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف بلائے تاکہ وہ جہنم میں داخل ہوں اور جنت میں کبھی بھی داخل نہ ہو سکے۔ شیطان جانتا تھا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور ہر چیز کو معاف کر دے گا جب وہ چاہے گا۔ شیطان نے ارادہ کیا کہ انہیں شرک کی طرف دعوت دے تاکہ وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہ ہو سکے۔ لیکن اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر وہ لوگوں کی طرف جائے اور ان سے کہے بتوں کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت نہ کرو، تو لوگ اسے گالی دیں گے اور اس کی پٹائی کریں گے۔ لوگ کہیں گے اللہ کی پناہ، کیا ہم اپنے رب کے ساتھ شرک کریں؟ کیا ہم بتوں کی پوجا کریں؟ بلا شبہ تو ایک شیطان مردود ہے۔ شیطان نے ایک دروازہ پایا جس کے ذریعے وہ لوگوں کے سروں میں داخل ہو سکتا تھا۔ کچھ اشخاص اللہ سے ڈرتے تھے اور رات دن اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ ان سے محبت کرتا تھا اور ان کی دعائیں قبول کرتا تھا۔ لوگ ان اشخاص سے محبت کرتے تھے اور تعظیم بجا لاتے تھے۔ شیطان اس صورتحال سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ اللہ والے اشخاص فوت ہو گئے اور اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے۔ شیطان لوگوں کے پاس گیا اور اس نے ان اشخاص کا تذکرہ کیا اور کہا تم میں فلاں فلاں شخص کیسے تھے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے اولیاء تھے۔ جب وہ دعا کرتے تو اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا، جب اس سے مانگتے تو وہ ان کو عطا کرتا۔ شیطان نے کہا ان کے بارے میں تم کس قدر غمگین ہو؟ انہوں نے کہا ہم بڑے ہی غمزدہ ہے۔ اس نے کہا ان کی طرف تمہارے ذوق و شوق کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بہت ہی زیادہ۔ شیطان نے کہا کیا تم ان کو ہر روز نہیں دیکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو مر چکے ہیں۔ شیطان نے کہا ان کی تصویریں بنا لو، ہر صبح ان تصویروں کو دیکھا کرو۔ لوگوں کو ابلیس کی یہ رائے پسند آئی تو انہوں نے نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی۔ وہ ان تصویروں کو ہر روز دیکھا کرتے تھے۔ جب بھی انہیں دیکھتے تو نیک لوگوں کو یاد کرتے۔ وہ لوگ تصویروں سے مجسموں کی طرف منتقل ہوئے۔ انہوں نے نیک لوگوں کے بہت زیادہ مجسمے بنا لیے اور انہیں اپنے گھروں اور مسجدوں میں رکھ دیا۔ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نیک لوگوں کے مجسمے ہیں، یہ صرف پتھر ہے جو نہ انہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو روزی دے سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ انہیں بابرکت جانتے تھے اور ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ نیک لوگوں کے مجسمے تھے۔ ان لوگوں میں یہ مجسمے بہت زیادہ ہو گئے اور ان کی تعظیم میں اضافہ ہوا۔ جب بھی ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تو وہ اس کا مجسمہ بنا دیتے اور اس کا وہی نام رکھ دیتے
جو اس آدمی کا ہوتا۔ یہ لوگ گزر گئے۔ اولاد نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ ان مجسموں کو بابرکت خیال کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ اولاد انہیں دیکھا کرتی تھی کہ وہ ان مجسموں کو چومتے ہیں، ان کو پیار سے ہاتھ لگاتے ہیں اور ان کے پاس دعا کرتے ہیں۔ وہ انہیں دیکھا کرتے تھے کہ وہ ان کے پاس اپنے سر جھکاتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ اولاد نے باپ دادا سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ انہیں سجدے کرنے لگے، ان سے مانگنے لگے اور ان کے لیے جانور ذبح کرنے لگے۔ اس طرح یہ بت معبود بن گئے۔ لوگ ان کی عبادت کرنے لگے جیسے کہ اس سے پہلے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ معبود ان میں بہت زیادہ ہو گئے۔ یہ ود ہے، وہ سواع ہے، یہ یغوث ہے، وہ یعوق ہے، اور یہ نصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر بہت زیادہ ناراض ہوئے اور ان پر لعنت بھیجی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ناراض کیوں نہ ہوتے اور ان پر لعنت کیوں نہ بھیجتے؟ کیا اس لیے انہیں پیدا کیا تھا؟ کیا اس لیے وہ انہیں رزق دیتا ہے؟ وہ اللہ کی زمین پر چلتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ بے شک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ناراض ہوئے، اس نے بارش روک لی اور ان پر حالات تنگ کر دیے۔ کھیتی باڑی کم ہو گئی، پیداوار کم ہو گئے، لیکن لوگ نہ سمجھے اور لوگوں نے توبہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے پاس انہیں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجے، وہ ان سے بات کرے اور انہیں نصیحت کرے۔ اللہ ایک سے بات نہیں کرتا۔ اللہ ہر کسی سے مخاطب نہیں ہوتا کہ وہ اسے کہے تم اس طرح کرو، تم اس طرح کرو۔ بادشاہ ایک سے بات نہیں کیا کرتے۔ بادشاہ ہر ایک کے پاس نہیں جاتے کہ وہ اسے کہے تم اس طرح کرو، تم اس طرح کرو۔ بادشاہ انسانوں کی طرح انسان ہے۔ ہر کوئی قدرت رکھتا ہے کہ انہیں دیکھے اور ان کی بات سنے، اور کوئی بھی اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کو دیکھے، اس کی بات سنے اور اس سے باتیں کرے۔ کوئی بھی اس عمل پر قدرت نہیں رکھتا مگر اللہ جسے چاہے، اور جب چاہے اللہ نے ارادہ کیا کہ لوگوں کی طرف ایک رسول بھیجے، وہ ان سے باتیں کرے اور انہیں نصیحت کرے۔ اللہ نے چاہا کہ رسول انسان ہو اور وہ لوگوں میں سے ایک ہو، لوگ اسے پہچانتے ہو اور اس کی بات سمجھتے ہو۔ اگر رسول فرشتہ ہو تو لوگ کہیں گے ہمارا اس کا کیا واسطہ، وہ فرشتہ ہے اور ہم انسان ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، ہمارا خاندان ہے اور ہماری اولاد ہے، ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ جب رسول انسان ہوگا وہ کہیں گا میں کھاتا پیتا ہوں، میرا خاندان اور اولاد ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اگر رسول فرشتہ ہوگا تو لوگ کہیں گے تجھے پیاس نہیں لگتی، بیمار نہیں ہوتا اور نہ ہی تجھے موت آئے گی، تو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسے ہمیشہ یاد کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے اور بھوک بھی ہم بیمار ہوتے ہیں اور ہم مریں گے بھی، تو اللہ کی عبادت کیسے کرے اور اس کا ذکر ہمیشہ کیسے کرے؟ جب رسول انسان ہوگا وہ کہے گا میں تم جیسا ہوں، مجھے پیاس لگتی ہے اور بھوک بھی، میں بیمار ہوتا ہوں اور مجھے موت بھی آئے گی، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اسے یاد کرتا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے اور اسے یاد کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کی بات کٹ جائے گی اور وہ کوئی عذر نہیں پائیں گے۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے۔ قوم میں بہت سے سرمایہ دار اور دولت مند لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی پیغام رسانی کے لیے پسند کیا اور ان لوگوں میں سے کسی کو بھی پسند نہ کیا۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کی پیغام رسانی کا بوجھ کون اٹھا سکتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی امانت کا حق کون ادا کر سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام ایک نیک اور شریف انسان تھے، اور نوح علیہ السلام ایک عقل مند اور بردبار انسان تھے۔ نوح علیہ السلام ایک خیر خواہ اور شفیق انسان تھے۔ نوح علیہ السلام ایک سچے اور دیانتدار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی پیغام رسانی کے لیے پسند کیا اور اس کی طرف وحی کی کہ تم اپنے قوم کو ڈراؤ پہلے اس سے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم میں کھڑے ہوئے
اور لوگوں سے کہنے لگے میں تمہارے لیے ایک دیانتدار پیغمبر ہوں۔ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کیا جائے گا۔